بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویشنری وائسز کے آڈینس کے لیے خاص طور پر اور بالعموم تمام اہل علم کے لیے، اہل فکر و دانش کے لیے، ابھی کل ہی نوید صاحب ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور پوری دنیا، تو ابھی 1-2 دن ہی ہوئے ہیں کہ آج یہ جو آگ ہے اس نے نیپال کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے. آپ سب لوگ اس سے اویئر ہیں. وہ کسی نے خوبصورت اشعار کے اندر اس کی بڑی خوبصورت نقشہ گری کی ہے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے. آگے پیچھے تند ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میری باری اب آئی. میرے قتل پہ تم بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے. تو یہ نمبر لگ رہے ہیں، نمبر آگے بڑھ رہے ہیں. آئیے آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے نیپال لیے چلتے ہیں کہ نیپال میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو پوری کی پوری کل ہم نے بات کی تھی یوتھ کی، جنریشن کی، زی جنریشن کی، یوتھ کی، آج کے نوجوان کو، اور ہم نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آئیے نیپال سے ہو کے واپس پاکستان کی سرزمین پہ آتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ نیپال کے مناظر آپ نے دیکھے، یہ وہ انریسٹ ہے اس وقت جو نیپال کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے. نیپالی وزیر اعظم استعفیٰ دے کر پیا دیس سدھار چکے ہیں. یہ وہ ٹاپک ہے آج کا اہم سلگتا ہوا، جس پہ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی. ایکسکلوسیولی ہم آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نوید صاحب. تو کل جو باتیں، یہ کوئی مومنانہ بصیرت تھی جس کے اوپر کل آپ نے بات کی، جو کچھ آپ نے کہا آج نوید صاحب واللہ ہے منوان وہی چیزیں جو ہم ایک لمبے عرصے سے کہہ رہے تھے، بالکل وہ چیزیں آج بالکل سکرین کے اوپر آ رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. اور کوئی کہنے کی بات اب رہی نہیں. مطلب ایک چیز جو چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے، مجسم شکل میں نظر آ رہی ہے، تو اس کو پھر آپ نے کیا بیان کرنا ہوتا ہے. تو آج یہ نیپال کا پورا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. وہ رسول اللہ بھائی، میں اتفاق سے جب آپ کے ساتھ بات ہوئی تو جب اس طرف پروگرام کے لیے میں نکل رہا تھا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے. تو عموماً لوگ سوال تکلم میں پوچھتے ہیں کہ کیا ٹاپک ہے. تو میں نے کہا جی وہ نیپال پر. تو ایک عمومی مزاجوں کے فرق. تو چونکہ پاکستانی ایک مائنڈ سیٹ ایک خاص قسم کا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا کیا ہوا وہاں پر. میں نے کہا وہاں کچھ احتجاج ہوا ہے جس پر ابھی ہم کچھ بات کریں گے اور اس کو آپ دیکھیے گا. تو انہوں نے فوری طور پہ کہا اچھا کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہوگا. تو مجھے ایک دم یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ دیکھیں دنیا میں جن لوگوں کو جو مسائل درپیش ہیں وہ انہی میں جیتے اور اسی میں بس اٹھتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی وہ ان کی ذات کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ، ان کی نفسیات کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے وہ چیز. نو ڈاؤٹ. اچھا اب یہ جو خاص طور پر نیپال کا کٹھمنڈو کا واقعہ ہوا ہے نصر اللہ بھائی، یہ تو بالکل، اب میں ان پاکستانیوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نہ انڈونیشیا میں اور نہ نیپال میں مہنگائی ایشو نہیں ہے، ڈسپیرٹی ایشو نہیں ہے. اچھا ایشو کیا ہے کہ جو اب ایک نیا انسان ایوالو ہو گیا ہے. اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو پولیٹیشنز اور پولیٹیکل ایرینا ہے اور پالیسی میکنگ کا جو پورا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا ڈومین کہہ لیں، اس ڈومین میں جو ایک لیگیسی ہم نے بورو کی ہوئی ہے استعماری دور سے، اور اسی موڈس آپرینڈی اور اسی طریقہ کار کو اختیار کر کے ہم آج کی دنیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ ختم ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا اب یہ ہم بڑی دفعہ یہ ظاہر ہے ہم اس کے چونکہ کافی عرصے سے اس پہ بات کریں تو ہم سوچتے تھے یار یہ اویئرنیس پھیلانا، پہنچانا، بتانا، سمجھانا، سکھانا، اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم نا.
تو عموماً لوگ جو ہے نا اس سے فیڈ اپ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ڈیموکریسی کا جو پورا ایک دنیا میں جو بوم تھا وہ تو ختم ہو گیا, اب دنیا واپس جا رہی ہے تو آٹوکریسی آ جائے گی اور بادشاہت کا دور دوبارہ آ جائے گا, انریسٹ کریٹ ہوگا. لیکن یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جو سوشل میڈیا کی اورینٹیشن سے یا سوشل میڈیا کی دی ہوئی آزادی سے یا سوشل میڈیا کی بیس پر جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے ہر فرد میں, اس کانفیڈنس کے نتیجے میں وہ اتنا اویئر ہے کہ وہ بولتا اگر نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بول نہیں سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ چیختا نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ چیخ نہیں سکتا. اور وہ اگر اپنا احتجاج یا اپنے خیالات کا اظہار یا اپنے دکھوں کو کہیں بیان کر رہا ہے اور کوئی پلیٹ فارم اس کو میسر ہے, تو اگر آپ اس کو بین کریں گے, اس پہ پابندی لگائیں گے, تو وہ ریئیکٹ کرے گا بالکل اسی طرح جیسے کسی سے آپ نے روٹی چھین لی. یعنی میری روٹی آپ چھینیں گے تو میں آپ پر چڑھاؤں گا, بالکل ٹھیک, اور آپ مجھے غلام بنائیں گے تو میں چڑھاؤں گا. لیکن یہ ایک عجیب قسم کا ایک نیا ایک سینس پرویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس میں انسان اب اپنے ان تمام رائٹس کو جو اس کو اس سوشل میڈیا کے نتیجے میں ایک نئی انسانی سماج وجود میں آ گیا ہے, وہ اب اس کے خلاف ریئیکٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور ریئیکٹ جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ بالکل کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے. ابھی نیپال کے اندر بھی نصر اللہ بھائی یہ ہوا کہ صبح سے یہ خبریں آ رہی تھیں اور ہم بار بار اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے تھے, کس طرح سے یہ احتجاج پھوٹا ہے, پھر اس میں کس طرح سے وہ ینگسٹر سارے اٹیچ ہوتے گئے جو کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. اچھا نصر اللہ بھائی یہ دیکھیں, یہ چینج بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ عام طور پر حکومتیں جب کوئی ایسا بلنڈر کرتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف لوگ دیکھتے تھے. ایک تھا نا سیدھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بعد ایک نیٹ ورک ہے, ان کا ایک سیٹ اپ ہے, ان کے پاس جائیں گے, اس پولیٹیکل پارٹی, اس پولیٹیکل پارٹی, تیسری پولیٹیکل پارٹی, اور ان کو میدان میں لائیں گے کہ وہ اس پر احتجاج کریں. اب ایسا نہیں ہوا, نہ انڈونیشیا میں ہوا, اس سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی یہ نہیں ہوا, اور بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہوا. اچھا اب وہ پبلک خود اتنی اویئر ہے کہ وہ میدان میں ہے. بالکل. اچھا یہ جو اویئرنیس ہے, اس اویئرنیس کے نتیجے میں ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں جو رسپونڈنٹ ہیں, عام عوام ہیں, جن کو آپ عام آدمی کہتے ہیں, وہ عام لوگ نہیں ہیں. ان کی امیجنیشن بہت پاورفل ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہے, اور ان کو آپ کے کیے کرتے سب نظر آ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جب آپ نے سوشل میڈیا پر بین لگایا تو انہوں نے فوراً آپ کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا اور اس پر ریئیکٹ کیا. جب وہ ریئیکٹ کیا تو آپ کے پاس بھی اس کا ریئیکشن دینے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے پولیس اور فوج استعمال کرنے کے. وہی ہتھ کنڈے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور یعنی یہی مفاد ہے کہ لاٹھی ماریں گے تو بھینس آپ کے کنٹرول میں آئے گی. تو یہ ابھی جو عوام کی بھینس ہے یہ اس لاٹھی سے کنٹرول نہیں ہو رہی, بلکہ یہ بوال اور بڑھ رہا ہے, یہ چیلنج اور سامنے آ گیا. اب یہ جو انریسٹ ہوا ہے پورا, اس کی ڈیٹیل تو ظاہر ہے ابھی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن یہ جو انریسٹ کریٹ ہوا ہے, اور آپ نے بھی یہ بتایا کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے وسیع تر مفاد میں, عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ استعفیٰ دیا ہے تاکہ ایک ڈائلاگ کا راستہ کھل سکے. تو نصر اللہ بھائی یہ جو پورا ایک پولیٹیکل ڈومین میں اس سوشل جو کلچر ہے یا سوشل جنریشن ہے, اس کی جو انڈکشن ہو رہی ہے, یہ ایک نیا فینومینا ہے جو ورلڈ وائڈ پھیل رہا ہے. بالکل ایسے, مطلب ہم نے تو خیر اس پہ پہلے بھی بات کی تھی, لیکن اب اس کے ڈائنامکس لوگوں کے سامنے کھل کر آ رہے ہیں. تو ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی تلاش تھی, وہ ورلڈ آرڈر شاید اب ان احتجاجوں کے نتیجے میں ایوالو ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ اس جو نیپال کا یہ ہوا ہے, اس میں کیٹلسٹ کا کام کیا انڈونیشین کل کے واقعات, اور لوگوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہاں پر لوگ اس طرح سے کر کے حکومت کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان نیپال. اور نیپال کے اندر پھر انہوں نے اس کو پورا جو ہے نا پلان کیا, اس پہ احتجاج کیا, اور آج کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا, حکومت اب وہاں پر نہیں ہے. اور یہ ایک نیا فیز ہے جو نیپال میں پیدا ہوا ہے. 2008 میں انہوں نے پچھلی جو منارکی سی ان سے آزادی حاصل کی, تو اس کے بعد جمہوریت کے ساتھ چلتے چلتے اب جمہوریت کے خلاف بھی ایک ریزنٹمنٹ پوری عوام نے دی ہے. تو یہ ایک نیا نیپال ہے جو ہمارے سامنے ہے, جس کی ڈیٹیل ابھی ہم آپ سے شیئر کریں. اچھا نوید بھائی, اس میں بڑی دلچسپ سچویشن ہے کہ نیپال کے اندر جو میڈیا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے.
ڈیجیٹل ایڈوائزری فرم کیپیوس کے مطابق 2025 کے آغاز پر ملک میں 1,43,00,000 فعال سوشل میڈیا یوزرز یا شناختیں موجود تھیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور یہ تقریباً آبادی کا نصف کے برابر ہیں. بہت بڑی تعداد، مطلب آدھی آبادی Almost involved. ہاں ٹوٹل آبادی تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ 3.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے تو آدھی نیپال 1.5 کی. تو آدھی آبادی سے زیادہ حصہ وہ ہے جو سوشل میڈیا کے ساتھ لنکڈ ہے، جڑا ہوا ہے. اب اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا، جس طرح پرانے زمانے میں زباں بندی کر دی، سنسرشپ لگا دی، تو پرانے لوگ تو برداشت کر لیتے تھے اور مونوپلی پیدا کر لیا کرتے تھے اخبارات اور میڈیاز چینلز مل کر. اب چونکہ وہ موڈ رہا نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا نوید صاحب، انہوں نے رجسٹریشن کی آڑ لیتے ہوئے 25 سوشل میڈیا ایپس کے اوپر پابندی لگا دی، جس کے اندر میجر ٹک ٹاک ہے، وائبر ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے اور دیگر چیزیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کی رجسٹریشن کروائی جائے، حالانکہ اس کے پیچھے مقاصد یہ نہیں، مقاصد اصل میں کچھ اور تھے. لہٰذا ہوا کیا کہ وہ لوگ جو اس کی مونیٹائزیشن کے ساتھ انوالو تھے، جو فری لانسرز صحافی تھے اس کے ساتھ اٹیچ، جو آن لائن بزنس اس کے ذریعے سے لوگ کرتے تھے، وہ پورے کا پورا طبقہ اس کے نتیجے کے اندر متاثر ہوا. اور یہاں سے ایک نوجوان جس کی پارلیمنٹ کے باہر جس کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی، اور اس گولی کا لگنا تھا جس طرح کل ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک ڈیلیوری بوائے وہ اپنے ہوٹل کے باہر ڈیلیوری کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر رہا تھا، اور ایک پولیس کی وین نے اس کو کچل دیا، اور وہاں سے یہ تحریک آگے بڑھ گئی. یہاں پہ کیا ہوا کہ پیبٹ ٹینڈوکر، اب یہ بھی جو بھی اس کے رسم الخط کے اندر جو بھی اس کا نام تھا، اس کو پارلیمنٹ کے باہر جب اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے تو اس کی ٹانگ پر کاپر بلٹ ماری گئی، جس کے نتیجے میں یہ زخمی ہوا. لیکن یہ ریزسٹنس کی اور مزاحمت کی علامت بن گیا کس کے اندر؟ نیپال کے اندر. یہ ہے ساری کی ساری موومنٹ کہ جس نے اس وقت نیپال کو اپنی گرفت کے اندر لیا ہے. اور یہ ہے وہ جنریشن جس کے متعلق نوید صاحب بڑا خوبصورت جملہ، مطلب مجھے اصل میں بعض کا نوید صاحب یہ ہوتا ہے کہ اچھا جملہ اگر مل جائے نا تو طبیعت بڑی خوش ہو جاتی ہے. مطلب ایک تو کیا کہتے ہیں اس جنریشن کے متعلق، کہتے ہیں نوید صاحب، دس از دی جنریشن دیٹ ڈز ناٹ فارگیو ڈز ناٹ فارگیٹ. نہ یہ بھولتی ہے نہ یہ معاف کرتی ہے، نہ یہ جنریشن بھولتی ہے نہ یہ جنریشن معاف کرتی ہے. تو یہ ہے وہ زی جنریشن نوید صاحب کہ جس نے پوری کی پوری گیم کو الٹ دیا ہے. اب ایک نیا نیپال اس میں سے جنم لے رہا ہے، اور اس نئے نیپال کے کچھ خد و خال بھی اس جنریشن نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں. یہ جو آپ نے زی جنریشن کی بات کی ہے کہ دے ڈو ناٹ فارگیٹ اینڈ دے ڈو ناٹ فارگیو، یہ بڑا ایک دلچسپ قسم کا سلوگن ہے. دیکھیں رسول بھائی، اس میں مطلب اسی پوری موومنٹ کے اندر ایک ذرا انوویٹو لوگ ہیں بیٹھے ہیں، اور وہ جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے برجستہ جملے نکلتے ہیں، جو جملے جو ہے نا وہ زبان زدے عام ہو جاتے ہیں، وہ جملے ٹرینڈ بن جاتے ہیں، وہی سلوگن بن جاتے ہیں، وہی نعرے بن جاتے ہیں. پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں بھی، تو اسٹوڈنٹس ہراول دستہ ہوتا تھا. بالکل. تو اسٹوڈنٹس کے پاس ایک تو زرخیز دماغ ہے اور وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی بائسنس نہیں ہوتی. بالکل صحیح. وہ آزاد ہوتے ہیں ان تمام جکڑ بندیوں سے جس میں عام طور پر بڑے جو ہے نا وہ بند جاتے ہیں یا اس کی پابندیوں کا خیال کرتے ہیں، تو وہ آزاد ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک نیپو کڈس کی اصطلاح جو ہے نا وہ چل رہی تھی. اب یہ نیپو کڈس جو ہے نیپوٹزم سے اقربا پروری، اب اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا اور اس طرح سے اس کا چلن کیا کہ اس کا بھی ایک ریئیکشن جو ہے نا اوپر جو ایلیٹ کلاس یا جو گورننگ کلاس تھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اس کے بارے میں ایک تشویش پیدا ہونا شروع ہوئی، جس کے اوپر انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم ان سائٹس کو پابندی لگا دیں. اچھا، سائٹس پر پابندی لگانے کا بھی عمل جو ہے بغیر کسی کنسلٹیشن کے کیا گیا، بغیر کسی فارمل سرویز کے کیا گیا. کتنی بڑی آپ کی تعداد ہے. یعنی ایک جھٹکا سا اگر مجھ سے آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آدھی آبادی یہ کام کر رہی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اگر ہم امریکہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، جب ہم نے ٹرمپ کا پروگرام نصر اللہ بھائی کیا تھا، یاد ہوگا،
تو ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی تھی شروع میں جب اس نے ابھی اوتھ لیا تھا، لیکن جب وہ پالیسیز کو ریوائز کرنے گیا تو اس کو ٹائم دینا پڑا، کیونکہ 7 کروڑ لوگ تھے جو اس کے یوزر تھے براہ راست، اور اتنی بڑی تعداد میں یوزر کو اپنا دشمن بنانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اس پر ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیا، اور آگے بھی ابھی تک کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ تو آپ ایک ایسے ملک میں جس میں ویسے بے روزگاری ہے اور غریب ترین ملک ہے اس پورے خطے کا، اور جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ معاشی طور پر پریشان ہیں، ان کے پاس کوئی راستے نہیں ہیں، اور جو نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے جو بزنس سائٹس ہیں وہاں بزنس کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اپنے ڈیلی کے جو معاملات ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں، اپنی سکلز بیچ رہے ہیں، آپ ان پہ پابندی لگا رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ریئیکشن ایک طرح کا جینون ریئیکشن تھا، لیکن یہ جینون ریئیکشن سمجھ میں نہیں آیا اتنے سمجھدار لوگوں کو، جن کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں، جن کے سرویز ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس ڈیٹا ہے لوگوں کا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا فساد ہو جائے گا کہ ایک دن میں ہم ایک دن میں جو حکومت اتنے سالوں میں بنتی ہے نصر اللہ بھائی، اور یہ کولیشن حکومت تھی، اس کی اپوزیشن بھی نہیں ہے، اس ملک میں اپوزیشن بھی موجود نہیں تھی، یعنی اتنی پاورفل حکومت جس نے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ اور ابھی آپ نے شنگھائی کانفرنس میں بھی نصر اللہ بھائی وہ سین دیکھا ہوگا، جب مودی صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا ہے نیپال کے پریزیڈنٹ، تو یہ ایک طرح کا مودی صاحب کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں ان کا ہوا کہ اب ان کے بھی علائے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں، کیونکہ دباؤ کے تحت اور زور و زبردستی کے تحت، اور جس فلسفی کو وہ لے کر انڈیا کو چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کی فلسفی باقی ریجن کے اندر بھی لوگوں کی دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سیٹ بیک بنا ہے، یہ بہت اس کا امپیکٹ جو ہے ریجنل ہوگا، اس کا امپیکٹ پاکستان پر اور دیگر جگہوں پر بھی ہوگا، اور یہ گلوبل بھی ہوگا، اس لیے کہ لوگ مہنگائی غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے رائٹس کی وجہ سے، جو سوشل رائٹس ہیں وہ پولیٹیکل رائٹس بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی مجھے جو آپ نے سوشل آزادی دی ہے، ایک دور میں یہ کہا جاتا تھا نا کہ بھائی یہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں، ان کا مقصد آپس میں کنیکٹیوٹی ہے، آپس میں بزنس شیئرنگ ہے، آئیڈیا شیئرنگ ہے، اور کوئی تخلیقی اگر کریٹیوٹی ہے تو وہ شیئر کریں، لیکن نہیں، وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ سوشل سائٹس وقت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل یعنی میدان بن رہے ہیں، اور ڈسکشن کے میدان بھی بن رہے ہیں اور پولیٹیکل میدان، اور یہ بھی ایک متھ تھی کہ یار یہ لوگ صرف سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا بند، یہ بند، ایسا نہیں ہے، وہ ریئل لائف میں آ کر انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کو دنیا بھر کے سامنے دکھایا ہے، ثابت کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارے لیے ایک سیکھنے کا، جو آپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ریفرنسز کو سمجھتے ہیں، کہ یہ بھی ایک سیکھنے کا پہلو ہے کہ اس طرح سے نیپال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اور نیپال کے نیپوٹزم کو، یعنی لوگوں نے کے اندر غصہ پلتا رہا، بڑا ہوتا رہا، ایک وقت کوئی ایسا آپ نے انسیڈنٹ کیا جس کے نتیجے میں وہ سارا غصہ جو ہے نا آپ کے اوپر ایک طوفان اور سونامی کی طرح آپ کو بہا کر لے گیا۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ان دا سینس کہ اس کے نتیجے میں ایک نئی چیز آئے گی، اور نیگیٹو ان دا سینس کہ اگر ابھی بھی جو لوگ گورن کرنے کے منصب پر فائز کیے جاتے رہے ہیں یا کیے جائیں گے، اگر ان کے کان میں جونگ نہیں رینگ رہی ہے اور انہیں یہ بدلتے ڈائنامکس سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں نصر اللہ بھائی، تو پھر ہم ایک کیوس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ یہ بات درست ہے نوید صاحب، ابھی آپ نے جو فرمایا، ابھی ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ گجرات گئیں، تو گجرات کے پانی کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ اگر گجرات کا سیوریج سسٹم خراب ہوا تو ہم اس کو چینج کریں گے۔ اب یہ وہ پارٹی ہے نوید صاحب کہ جو پچھلے 3 دہائیوں سے 3 ڈیکیڈ سے گورن کر رہی ہے، والد صاحب ان کے چچا جان، ان کا بھائی، اور اب یہ خود، اور پھر مجموعی طور پہ ان کی پارٹی۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا، اصل میں ایک چیز نوید بھائی جو میں لمبے عرصے سے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو اس وقت دنیا کے اوپر رول کر رہی ہے نا جنریشن، یہ اصل میں نوید صاحب اب ڈسکارڈ ہو چکی ہے، واللہ ہے، مطلب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا باہر کی کتنی چینج ہو چکی ہے، کتنا بڑا چینج ہے جو آپ کے دائیں بائیں آ چکا ہے۔ نوید صاحب جسٹ امیجن، گجرات، منڈی بہاؤدین،
قصور، خانیوال، یہ جتنے سارے کے سارے نویز صاحب سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں، جس دن نویز صاحب یہ نکل کھڑے ہوئے کہ نہیں یار اب نہیں، نو مور، جس دن یہ والی چیز پیدا ہو گئی، مجھے بتائیں نویز صاحب، کون سا سیلاب، کون سی طاقت، کون سی فوج، کون سی پولیس، کون سی چیز اس عوام کے سامنے ٹھہر سکے گی؟ کچھ نہیں ٹھہر سکے گا. اپنی عوام کے سامنے کھڑا ہونا نہیں کھڑے ہو سکیں گے آپ. اس لیے یہ موقع ہے کہ اس انریسٹ سے پہلے سمجھا جائے. اور یہ بات ہم لمبے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس نوجوان نسل کو کہ جو نہ بھولتی ہے اور نہ معاف کرتی ہے، اس نوجوان نسل کے ساتھ اب آپ کا پالا پڑا ہے اور آپ پچھلی نسل کے آدمی ہیں، اور اگر آپ نہیں ڈیل کر سکتے تو آپ چھوڑ دیجئے. لیکن چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے تو دنیا چلتی نہیں ہے. لہٰذا یہ وہ مرحلہ ہے نویز صاحب کہ جو کنیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی طرح ہم نے اشارہ کیا کہ یہ وہ آپ کہہ لیں کہ اویئرنیس ہے، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ امید ہے کہ جو کریا گاؤں گاؤں پرسن ٹو پرسن پھیلتی چلی جا رہی ہے. اویئرنیس ہے، پولیٹیکل اویئرنیس ہے، اور ان کے جو مطالبات ہیں نا نویز صاحب، وہ بڑے اہم ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں، بڑے امپورٹنٹ نویز صاحب ان کے مطالبات ہیں. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کیا کہا، مطالبہ کیا کیے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے، پارلیمنٹ از ناٹ ایلیجیبل. دوسرا انہوں نے کہا کہ نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے، اور نئے انتخابات کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ انتخابی اصلاحات کو نافذ کیا جائے. اسی طرح جن لوگوں نے فائرنگ کا حکم دیا ہے، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں، ان افسران کی معطلی اور پورا معاملہ کیا جائے. اچھا اگلا کیا ہے نویز صاحب کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. نیپوٹزم، اقربا پروری، بیٹا باپ کے بعد اس کا، اور یہ جو پورا خاندانی نظام ہے، وراثت ہے، یہ ایسے تو نہیں چل سکتی نا. حکمرانوں اور ان کی اولادوں کے قومی خزانے سے عیاشیوں کا خاتمہ کیا جائے. انڈونیشیا میں کیا ہوا نویز صاحب کہ $3,000 سیلریز کے اندر اضافہ کیا گیا. کس کے لیے؟ کہ ان کے جو رینٹس ہیں، الاؤنسز ہیں، دیگر ہیں، اس میں اضافہ کیا گیا. یہاں پہ بھی کیا ہے کہ حکمرانوں اور ان کی اولادوں کے قومی خزانے سے عیاشیوں کا خاتمہ کیا جائے. اور یہ وہ مطالبات ہیں نویز صاحب کہ جو ان لوگوں نے رکھے ہیں. کچھ تو ابتدائی طور پہ مان لیے گئے ہیں، جس طرح سائٹس کے اوپر پابندی ہٹا لی گئی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں. لیکن اب لگ یہی رہا ہے نویز صاحب کہ جس طرح بنگلہ دیش کی تحریک ایک نیشنل تحریک کے اندر بدل گئی، انڈونیشیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ تحریک ایک قومی تحریک کے اندر بدل گئی. اور وہ تحریک جس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی لیڈ نہیں کر رہی، پبلک ہے، پبلک ہی اس کی رہنما ہے، پبلک ہی اس کے اندر پارٹیسپینٹس ہیں، پبلک ہی اپنے مطالبات بنا رہی ہے، پبلک ہی اپنی ڈائریکشن سیٹ کر رہی ہے. اور یہ پورے کا پورا پولیٹیکل سسٹم پیچھے کھڑے کا کھڑا آنکھیں کھول کھول کے گھور کے پریشان دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ وہ ہو گیا. اور یہ ریلا کس طرف جائے گا، کس کو آگے اپنی لپیٹ میں لے گا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا دیکھیں رسول بھائی، یہ آپ نے ابھی مطالبات رکھے ہیں تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ابھی وہ حکمران کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم واپس لے رہے ہیں پابندیاں، تو کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اب یہ تحریک آگے بڑھے گی اور یہ تحریک جاری رہے گی. اب یہ تحریک ان تمام جگہوں پر جائے گی جہاں پر آپ نے کرپشن کی ہے یا جہاں پر آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. تو میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ بھائی اس وقت جو حالات ہیں اس میں جو آسان راستہ ہے، سمجھداری کا راستہ، وہ یہ ہے کہ اس بات پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں خاص طور پر، وہ اپنی کوئی کمیٹیز بنائیں مختلف طبقات کو ساتھ ملا کر، اور جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت ایوالو ہو کر سامنے آ رہا ہے، پرانے نظام کو، پرانی بات کو ختم کرتے ہوئے اس کے مطابق کچھ نئی ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے سسٹم کو فول پروف بنائیں. یعنی یہ لیپا پوتی نصر اللہ بھائی نہیں چلے گی، ٹانکے نہیں چلیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس کو ہٹا دیا تو اب یہ آ گیا. وہ جو آیا اس کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے جو اس کا تھا. بالکل ٹھیک. تو مائنڈ سیٹ بھی آپ کو اس کے مطابق کرنا ہوگا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو. دیکھیں نصر اللہ بھائی، فرق کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو، بادشاہت کے نظام میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ ان آبجیکشنیبل ہے، صحیح، اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا. ٹھیک. اور اس کا مزاج یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے سچ ہے، شاہی فرمان، وہ ان کا فرمایا ہوا جو کہہ دیا.
جمہوریت نے آ کر تھوڑا سا جو حکمران بنے ان کو یہ سینس دی کہ وہ تنقید برداشت کرنے کے عادی ہوں، وہ کرٹیسزم کو برداشت کرنا سیکھا انہوں نے سیکھا، کیونکہ چل تو رویلزم سے ہی رہا تھا نا. انہوں نے اس کام کو سیکھا کہ بات سننی چاہیے اور اس کا ایک فورم بنا دیا پارلیمنٹ کی صورت میں کہ یہاں بیٹھ کر میں بات سنوں گا اور جواب دے دوں گا. شروع میں اس کا پریشر تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو پورا ایکٹیویٹی تھی وہ ایک روٹین اور فارمولا پروسیس بن گیا. بات ہوتی بھی تھی، بات کا جواب بھی آتا تھا، اور یہ ایک بدلتا کچھ نہیں تھا. لفٹ سروسز کی ایک ایکٹیویٹی تھی جس کے بارے میں بڑا بہتر جو ہے نا وہ ہٹلر نے اپنے دور میں کہا تھا کہ یہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ آپس میں بات کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا. بالکل صحیح. اچھا، وہ وقت بھی چلتا رہا، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، کچھ اچھا اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو زی جنریشن کی تجاویز آ رہی ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، یہ جو تنقید کرتے ہیں، دیکھیں تنقید نہیں کرتے، وہ تھوڑا سا سینس کو سمجھیں، وہ اپنے ڈپریشن کا، اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو ایک موقع اس تحریروں کی صورت میں، اس میڈیا کانٹینٹ کی ریویو کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں لوگ چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ ان کے مطابق اگر الائن ہو جاتے ہیں اور ان کی طرح نظر آنا لگتے ہیں تو وہی لوگ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. بالکل ٹھیک. اگر آپ ان کو ریئیکٹ کریں گے تو وہ اتنا بڑا جو آپ کا سٹف جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ تو دفاتر کے عادی ہیں نا، سرکولر دیا، سرکولر کا جواب آ گیا، 5 بجے ختم ہو گیا، اب جا کے مراحت حاصل کرنی ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں پیچھے کتنی دنیا اور کتنے جذبات اور کتنا کچھ موجود ہے. بالکل صحیح. ان کے آپس میں کنیکٹیویٹی کس دائرے کی ہے، وہ لوئل ہے یا نہیں ہے. لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ ویورشپ ہے، ویورشپ کبھی بھی ایگزسٹنگ فورس نہیں بنتی، لیکن ایگزسٹنگ فورس بن رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں. اب آپ کو یہ سیکھنا ہے، یعنی ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب پولیٹیشین ہیں، رولرز ہیں، پالیسی میکر ہیں، ڈیسیژن میکر، انہیں اب یہ سیکھنا ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ اور بیہیو کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ الائن کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب پالیسی میں ہمیں کیا بات کرنی ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جن کا ایک بہت بڑا سٹف بھی لوگوں کے پاس موجود ہوگا، ان کا یقیناً سوشل میڈیا بھر گیا ہوگا جو اس پہ بات کر رہے ہیں، اور بے شمار باتیں کرپشن سامنے آئی ہوگی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں بنانی چاہیے، اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے. تو یہ جو کچھ آپ نے، جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ سری لنکا میں ایک واقعہ ہوا، پھر بنگلہ دیش کے اندر وہ ویو چلی، پھر وہ پہنچی جا کے سیدھی انڈونیشیا، اور انڈونیشیا سے اتنا سفر کر کے کل وہ پہنچ گئی ہے نیپال، اور نیپال میں ایک دن میں اس نے اپنا جو ہے نا وہ ریئیکشن کے ذریعے رزلٹ دکھا دیا، چینج کر دیا سب کچھ. تو اس ویو کی ڈائنامکس کو اور اس کے سپریڈ کو اور اس کی فورس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں. ورنہ واقعات کو کوڈ کرنا، فگرز بیان کر کے سنسنی پیدا کرنا، تھرل پیدا کرنا، وہ کام تو ہو ہی رہا ہے. لیکن ہمارا جو ویژنری وائسز کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ یہی تو بات لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں ہم وہی بات آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ واقعات خود ایک عنوان ہیں، ایک چیپٹر ہیں، جس کو سمجھا جائے، پرکھا جائے، پڑھا جائے تو ہم اپنے ملک کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی حالات کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں. پاکستان کے اندر بھی بے شمار تضادات موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو مس مینجمنٹ ہے گورنمنٹ لیول پر، پالیسی لیول پر، وہ نظر آ رہی ہے. اس پہ لوگ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. اب ان ساری ہواؤں کے نتیجے میں وہ کہیں پاکستان میں ایک طوفان نہ بنے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے رویے کو دیکھنا چاہیے.